جہاں پاکستان تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر بلا چھینا گیا، وہیں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں طاؤس خان جدون عوام سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن آ رہے ہیں اور تمام کارکنان بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں، تاکہ ہم دوبارہ سے بلے کے نشان کو حاصل کر سکیں۔ کے بعد ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ قرار دی گئی انٹرا پارٹی الیکشن، اور پاکستان تحریک انصاف آج دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہی ہے، اور 2 پینلز ہیں، ایک اے پینل ہے اور ایک بی ہے۔ تو دونوں ہمارے لوگ ہیں، دونوں ہمارے ساتھی ہیں، اس تحریک کے ساتھی ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہر جگہ پہ لازمی سی بات ہے، مقابلہ جب ہوتا ہے تو 2 فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی طرح 2 فریقین ہیں اور دونوں ہی عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، دونوں میں کوئی کمی پیشی مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں، مجھے ایک چیز ضرور نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو علیم عادل شیخ کا پینل ہے وہ زیادہ بریلینٹ ہے، زیادہ ایکٹیو ہے، ہمیشہ وہ سندھ کے اندر، کیونکہ سندھ کے پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا سندھ میں ہمیشہ انہوں نے ایک پازیٹیو کردار ادا کیا اور بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور یہاں تک کہ زرداری کے گھر کے پاس جب علیم عادل شیخ گئے اور وہاں پر چیزوں کو ایکسپوز کیا تو وہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ ان کے ساتھ پرسنل ہو گیا۔ عمران خان کے اپنے حکومت دور حکومت میں اور علیم عادل شیخ جب خود اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کے ذاتی جو پراپرٹی تھی اس کے اوپر ان کی دیواریں اور مختلف مالی نقصان ان کو پہنچایا گیا، اور کہا گیا کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی، لیکن کافی عرصے وہ جیل میں رہے، کرپشن کچھ بھی ثابت نہیں ہوئی، اور وہ سرخرو عدالتوں، انہی عدالتوں سے جن کو یہ رجیم کنٹرول کر رہا تھا، وہاں سے سرخرو آئے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کو 6 مہینے جیل میں رہے، اور میں نے دیکھا جب پورے سندھ میں بارش ہوئی اور سندھ تباہی کے دانے پہ تھا تو اس ٹائم کے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے وہ حیدرآباد تک نہ جا پائے۔ کاش اگر علیم عادل شیخ ہوتا تو وہ ان مظلوموں کی آواز ضرور بنتا، اور جب وہ آواز نکالتا ہے تو کم سے کم ان کو اس آواز کی وجہ سے ٹینٹ یا راشن مل جاتا۔ اور میں بذات خود اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، مختلف دوروں پہ ان کے ساتھ رہا ہوں، اور بھرپور طریقے سے وہ فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ گپ شپ لگائیں، وہ اکثر ہم نے ان سے کہا ہے کہ یار آپ لوگوں کو ٹائم دے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں اگر لوگوں کو ٹائم دوں گا تو پھر یہ اپوزیشن کون کرے گا، کون ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا، تو ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی صرف اس لیے ان سے نالا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائم نہیں دے پاتا، کاش اگر وہ 2-4 سیلفیاں ان کے ساتھ نکال پاتے تو آج نہ کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہوتا، نہ ان سے مخالفت کرتا، لیکن چلیں اس بات پہ ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں طاؤس خان جدون، علیم عادل شیخ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، دوست احباب، تحریک کے ساتھی، ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ آزمایا ہوا ہے، اور ہمیں کام والا بندہ چاہیے، ہمیں کام کے لیے بندہ رکھنا ہے، اور کام ہمارا کیا ہے؟ اپوزیشن، بھرپور طریقے سے اپوزیشن کرنے کی صلاحیت جو شخص رکھتا ہے اس کے لیے۔ سپوز کرو گے اگر آپ اپنے کسی فیکٹری، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شخص کو مینیجر رکھیں گے تو آپ اس کی اہلیت کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا ایکسپیرینس ہے، لہٰذا یہ جو دوسرے چہرے ہیں وہ مجھے اتنے ایکسپیرینس نظر نہیں آتے، نہ ان کی اہلیت، میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ وہ اتنی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے تحریک کے ساتھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا احترام ضرور رکھنا چاہیے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ الیکشن گزر جائے گا، یہ انٹرا پارٹی ہے، پارٹی کے اندر ہے، اس کے بعد ہم نے پھر شیر و شکر ہونا ہے اسی تحریک میں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ہم نے
اسی لاٹھی چارج کو سہنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے پھر ہم جو ہے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو لہٰذا اتنی بات ضرور کی جائے ایک دوسرے سے محبت کا بھائی چارے کا رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. الفاظوں کا چناؤ نرم ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. میرا ووٹ علی مادل شیخ اور میرے تمام سپورٹروں کا ووٹ علی مادل شیخ کے لیے ہوگا انشاءاللہ.